کو انجام دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور آج کی ٹاپک ہے اولاد کی تربیت کیسے۔ تو میرے بھائیوں، موضوع بہت اہم ہے، تو تمام ساتھیوں کو میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سب اپنا آڈیو اور ویڈیو کو بند رکھے تاکہ درس کے درمیان کوئی خلل پیدا نہ ہوئے، اور درس کو جو ہے توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرے۔ تو اب میں بلا تاخیر شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع اولاد کی تربیت کیسے پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کی آواز میری پہنچ رہی ہوگی، اگر کچھ آواز نہیں پہنچ رہی تو برائے کرم جو منتظمین ہیں وہ لوگ جو ہیں تھوڑا اطلاع دیں۔ جی جی آ رہی ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ رواہ ابو داود فی سننہ وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی، عزت و جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بعدہ تمام انبیاء پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن تو بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم ناظرین کرام، میرے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا سب سے پہلے، پھر جو اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں انہوں نے جو ہے موقع مجھے فراہم کیا کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کچھ دین کی باتیں، قرآن و حدیث کا علم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس علم کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں، اور جو اس پروگرام کے منتظمین ہیں ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، اور قابل مبارکباد ہیں جو بھی یہ لوگ منتظمین ہیں یا اس پروگرام کے جو قائمین ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ آج کے دور میں جو ہے ٹیکنالوجی وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک علم یا قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں یا شریعت اسلامیہ کو لوگوں تک پہنچانے کی یہ کوشش ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس طرح جو ہے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ برہا ہمارا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، اور جو ہے تقریباً ہر کسی کو اس موضوع کی ضرورت پڑتی ہے۔ اولاد کی تربیت کیسے، بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جائے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے، اور جو بھی آدمی جو ہے جس کے بچے ہو، جو شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے، آگے شادی کرنے والا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد میرے بچے کیسے ہو، یا جو شادی شدہ ہیں جس کے آلریڈی بچے ہیں وہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں ان بچوں کی اچھی تربیت ہم کس طرح سے کریں۔ تو یہ موضوع جو ہے بہت اہم ہے سب کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ جڑے ہیں ہمارے اس پروگرام میں،
اور جو بھی آگے جڑیں گے، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں تمام موضوع کو بغور سنیں اور سننے سے زیادہ جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات میں بتا دوں، ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اکثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الآباء۔ بچوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتی ہے، بچے جو بگڑتے ہیں، سب سے زیادہ بچے بگڑنے کی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے باپوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے۔ ان کی اچھی تربیت نہ کرنا، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دینا، انہیں اچھا اور برا نہ بتانا، یعنی خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق اور باطل نہ بتانا۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بچوں میں جو بگاڑ آتا ہے اکثر و بیشتر وہ بگاڑ جو ہے والدین کی کوتاہی کی وجہ سے، ان کو فرائض کا علم نہ دینے کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ اور اگر بچہ با ادب نہ ہو، آپ کی اولاد ہیں، اگر آپ کی اولاد با ادب نہ ہو، آپ کے بچے قرآن و حدیث کا علم نہ سیکھیں، آپ کے بچے جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسے بچے نہ بنے، تو وہ بچے آپ کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جائیں گے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ انما الیتیم یتیم العلم والادب۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ حقیقت میں یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ نہ ہو، جس کا باپ مر گیا ہو وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ اصل یتیم وہ ہے، حقیقی یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو جائیں۔ آپ کے بچے کے پاس اگر علم نہیں ہے، اگر آپ کے بچے کے پاس ادب نہیں ہے، آپ کا بچہ جو ہے صحیح تربیت نہیں پایا ہے، حقیقت میں وہ بچہ یتیم ہے۔ آپ زندہ رہتے ہوئے گویا کہ آپ کے بچے کو آپ نے یتیم کر دیا، اگر آپ نے علم نہ سکھایا، اس کو ادب نہ سکھایا اور اس کی اچھی تربیت آپ نے اگر نہیں کی۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ پر تربیت پر ابھارا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت سارے احکامات نازل کیے اور اس کا بہت خیال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر تربیت پر زور دیتے ہوئے کئی جگہ پر جو ہے لوگوں سے خطاب کر کے، انسانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کہا کہ تربیت اہم چیز ہے۔ چنانچہ تربیت کا خیال لوگوں کو، ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے تربیت کا خیال، بچوں کی تربیت کا خیال جو ہے کب سے کرنا ہے؟ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی تربیت کا خیال کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ بلکہ شادی سے قبل، بچے کی ماں آنے سے قبل جو ہے تربیت کا خیال کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ شادی سے قبل کیسے؟ اختیار زوجہ صالحہ، نیک صالح عورت کو چننے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ تو یہ نیک صالح عورت کیوں؟ تاکہ اگر نیک عورت آئے گی تو وہ عورت بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی۔ اگر نیک عورت گھر میں آتی ہے، گھر کو جنت بنائے گی، بچوں کو جو ہے نیک صالح بنائے گی، بچوں کو ایسے بنائے گی کہ بچے جو ہے اس ماں کی تربیت میں رہ کر، اس ماں کے پرورش میں رہ کر جو ہیں وہ بچے پروان چڑھیں گے، تو وہ بچے جو ہیں نیک صالح بنیں گے اور ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ تو گویا کہ شادی سے قبل ہی بچوں کی تربیت کا خیال کرنے کا حکم جو ہے شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں بھی جو ہے یہ حدیث موجود ہے، تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ توالد کی خاصیت جس کے اندر ہو اور جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، ان کے اندر محبت کی صفت پائی جائے۔ تو یہ چیز جو ہے اگر عورت کے اندر ہے تو ظاہر سی بات ہے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو ماں کے اختیار میں بچے کی ماں کیسی ہو، اس پر بھی جو ہے اسلام نے زور ڈالا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بچوں کی تربیت کا دیکھیے اسلام کہاں تک خیال کر رہا ہے کہ دعا بچوں کے سلسلے میں جو ہے جو دعا کی جاتی ہے، جب میاں بیوی کا ملاپ ہو، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں، تو التقاء الزوجین کی جو دعا ہے وہ بخاری میں موجود ہے، 5165
حدیث نمبر अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इल्तिकाए ज़ौजैन के वक्त हम बिस्तर होते वक्त इस दुआ को पढ़ लेगा, उसके बच्चे को अगर उस मुलाकात से अगर बच्चा हो तो उस बच्चे को शैतान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना, मारूफ दुआ है, जो भी शादीशुदा होंगे वो जरूर इसको पढ़े होंगे। अगर जिनकी शादियां नहीं हुई हैं इस दुआ को याद कर लें और शादी के बाद जो है इस दुआ को जरूर पढ़ें और इसका जो है अच्छा नतीजा निकलेगा और इसके बेहतर असरात जो है मुरतब होंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इस दुआ को बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान, अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे शैतान से तू महफूज रख, व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना, और जो कुछ तू मुझे अता करेगा मेरे इस मुलाकात से, अगर तू मुझे औलाद अता करेगा तो उसको भी तू शैतान के शर से महफूज रख। बेहतरीन दुआ है। तो इस दुआ का एहतमाम करने का शरीयत इस्लामिया ने हुक्म दिया। तो क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की तरबियत का ख्याल किया जा रहा है। बच्चों की तरबियत के सिलसिले में इस कदर एहतमाम किया गया कि बच्चों के पैदाइश से पहले ही बच्चों की तरबियत का ख्याल किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने अहलो इयाल को, आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को भी जो है आग से बचाओ और अपने अहलो इयाल को भी जो है आग से बचाओ। तो ये तमाम ईमान वालों से खिताब किया गया है, खुद को भी आग से बचाना है और औलाद को भी जो है आग से बचाना है। अगर कोई बाप जो है बच्चों को आग से नहीं बचा रहा है तो गोया कि वो बहुत बड़ी कोताही कर रहा है। आज हम मुआशरे में देखते हैं बहुत सारे वालिदैन जो है बच्चों की दुनिया तो बना देते हैं लेकिन उनकी आखिरत बर्बाद कर देते हैं, आखिरत पर तवज्जो नहीं देते हैं। तो जहां दुनिया का आप ख्याल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है बच्चों के आखिरत का सोचना है। अगर आप इस 2 दिन की दुनिया के लिए इतना एहतमाम कर रहे हैं तो हमेशा रहने वाली जो आखिरत है, हमेशा रहने वाले जो जिंदगी है, उस जिंदगी के लिए आपने किस कदर एहतमाम किया है, इस पर जो है जरा गौर करने की जरूरत है। अंबिया किराम देखिए जा बजा कई अंबिया के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जो अंबिया के किस्सों को जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने वहां पर अंबिया की दुआओं का तज़किरा किया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक सालेह औलाद अता कर। अंबिया की ये दुआएं थी, बाकायदा नबियों की जुबानों से अल्लाह ताला ने ये दुआ करवाया कि मुझे औलाद चाहिए, लेकिन कैसी औलाद? ऐसी औलाद जो सालेह हो, जिसके अंदर सालेहियत मौजूद हो, जो अच्छे बच्चे हों। बच्चे सबको चाहिए लेकिन अच्छे बच्चे मिले और हमारे बच्चों को अच्छा बनाए, ये हमारे हाथ में होता है और हम जो है इस पर मेहनत करना पड़ता है। और इसी तरह देखिए औरत को जो इख्तियार करने का, यानी बच्चे की तरबियत का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू होता है? जब हम औरत को सिलेक्ट करते हैं, दीनदार औरत को सिलेक्ट करना है, वदूद को सिलेक्ट करना है, मोहब्बत करने वाली। तो ये एक हदीस जो सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व जमालिहा व हसबिहा व दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत से 4 चीजों को देखकर शादी करते हैं। 4 चीजों को देखकर औरत से शादी की जाती है। वो 4 चीजें क्या हैं? लिमालिहा, लोग माल को देखकर औरत से शादी करते हैं, उसके जमाल को देखकर शादी करते हैं, उसके हसब और नसब को देखकर शादी करते हैं और उसके दीन को देखकर शादी करते हैं। 4 चीजों को देखकर औरत से शादी की जाती है, जमाल, माल, हसब व नसब और दीन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिदाती दीन तरिबत यदाक, तेरे हाथ खाक आलूद हो, तुम जो है दीनदार औरत को तरजीह दो, दीनदार औरत से शादी करो। तो ये फज़फर बिदाती दीन तरिबत यदाक, तरिबत यदाक का जो लफ्ज है उम्मन अरबी जुबान में ये उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जब माँ बच्चे पर जो है कुछ गुस्से में आकर उस पर रहम करते हुए कुछ अल्फाज जो है, उर्दू जुबान में भी मोटे अल्फाज कुछ होंगे, उस तरह के अल्फाज है, तेरे हाथ खाक आलूद हो, तू इस बुराई से बच जा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, तुम जो है दीन वाली को तरजीह दो, माल को मत देखो, खूबसूरती को मत देखो और जमाल को मत देखो और हसब और नसब को मत देखो, बल्कि सबसे पहले तरजीह जो है दीन को तरजीह दो, तब जो है तुम्हारी औलाद भी दुरुस्त होगी। ये चीज जो है
اگر ہم دین کو ترجیح دیں گے تو ہمارا جو کنبہ ہے، ہمارا قبیلہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے بہترین رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث میں یہ بتایا کہ عورت سے شادی کرنا ہے تو دیندار عورت سے شادی کرنا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیسے ہو گیا ہے، ہم یا تو مالداری کو سب سے پہلے تو اکثر و بیشتر مالداری کو دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ مالدار عورت کون ہے، کس کے باپ کے پاس زیادہ جائیداد ہے، ہم اس سے شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی نوجوان میرے اس درس میں موجود ہوں تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ جو ہیں آپ کے والدین سے یہ کہو مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو دین جانتی ہو۔ آپ شادی کے لیے، رشتے کے لیے جب گھروں کو جاتے ہیں تو آپ کے والدین سے آپ کہیں کہ آپ جو ہیں یہ نہ پوچھیں کہ آپ کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کا باپ کتنا کمایا ہوا ہے، کتنے جائیداد ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے پلاٹ ہیں، بلکہ یہ پوچھیں کہ آپ کی بچی کو جو ہے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، آپ کی بچی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہے کہ نہیں، قرآن و حدیث کو جانتی ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جانتی ہے کہ نہیں۔ تو یہ سوالات جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر، رشتے ناتے جب جڑتے ہیں اس موقع پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرہ الٹا جا رہا ہے، ہم جو ہے مالداری کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے خاندان والے ہم کو چاہیے، بڑے منصب والے چاہیے، ہم کو خوبصورت لڑکی چاہیے، لیکن دیندار کو ہم پسند نہیں کرتے۔ شاید ہی کسی نے ایسا کیا ہو کہ گھر جا کر جو ہے بچی کو جب دیکھنے جاتے ہیں تو کسی نے شاید ہی یہ پوچھا ہو کہ آپ کی بچی نماز کیسے پڑھتی ہے، کیا سنت کے مطابق نماز پڑھتی ہے۔ شاید ہی کسی نے ایسا پوچھا ہو کہ آپ کی بچی کو قرآن پڑھنا آتا ہے، کیا آپ کی بچی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے، کیا آپ کی بچی پردے کا اہتمام کرتی۔ شاید ہی کسی نے اس طرح کا سوال کیا ہو۔ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، لیکن ضرورت ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں نیک بنے، ہمارے بچے اچھے بنے، ہمارے بچے صالح بنے۔ تو یہ جو ہے انبیاء دعائیں کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیندار عورت کو شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، اور بچے کی ولادت دیکھیے کتنی اہمیت ہے اس کی، باقاعدہ عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بچے کی ولادت ایک بڑی خوشی کی بات ہے، شریعت نے بچے کی پیدائش پر عقیقے کا حکم دیا۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے کاٹیں، لڑکی ہو تو 1 بکری کاٹیں، تہنیک ہے، اذان دینا ہے، بہت ساری چیزیں، ایک خوشی۔ اولاد جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی اہمیت اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو بانجھ ہو، جس عورت کے پاس بچے نہیں ہیں، جس مرد اور عورت کے پاس، جس جوڑے کے پاس بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھو وہ لوگ کتنا تڑپتے ہیں کہ ہمارے بطن سے ایک بچہ ہو جائے، کہ ایک بچہ، ایک نونہال جو ہماری اس نسل کو برقرار رکھ سکیں، ہمارے بعد جو ہے ہمارا کوئی جانشین ہو۔ ان سے پوچھئے کہ بچے کی اہمیت کیا ہوتی ہے جن کے پاس اولاد نہ ہو۔ تو اولاد جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے جو ہے اولاد کی پیدائش پر شریعت اسلامیہ نے جو ہے خوشی منانے کا حکم دیا۔ ایک اور چیز جو ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے، بچہ پیدا ہونے پر، ایک تو بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کا اختیار، دعائیں کرتے رہنا جیسے انبیاء دعائیں کرتے تھے، اور دوسری بچے کی ولادت پر جو ہے خوشی منائیں اور اس کا اچھا نام رکھیں، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے، اچھا نام رکھیں۔ ایسا الٹا سیدھا جو ہے فلم اسٹاروں کے، کرکٹ پلیئروں کے الٹے سیدھے نام رکھ دیے تو ان ناموں کا اثر بھی جو ہے، کچھ احادیث کے حوالے سے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ناموں کا اثر بچوں پر ہو سکتا ہے، تو نام کا اختیار بھی جو ہے اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، حدیث نمبر 495 490 پر 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 برس کے ہو جائیں، بچوں کو نماز کا حکم دو۔ 7 برس کا ہو جائیں بچوں کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کے بچے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے درمیان جو ہے بستروں میں تفریق کرو، لڑکا لڑکی کو ایک جگہ مت سلاؤ، دور دور کرو، اس طرح کا حکم دیا گیا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ بچے کو 7 سال کی عمر کو جب پہنچ جائیں، آپ نماز کو جا رہے ہیں، بچے کو ساتھ میں لے کر جاؤ، اور اگر بچہ نہیں پہنچا ہے یا بچی ہے،
آپ گھر پہنچے ہیں، اب اس سے پوچھو نماز پڑھی ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم دو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچوں سے نماز پڑھوانا. 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جاتا ہے، 7 سال کی عمر کو بچہ اگر پہنچ جاتا ہے تو اس بچے کی اصلاح جو ہے، اس بچے کو نماز کا طریقہ بتانا، نماز کے لیے لے جانا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر مارو، مارنے تک کا حکم دیا گیا. ایک چیز جو ہے یہاں پر میں یہ ذکر کر دوں، کچھ لوگ آج کل اسکولز، مدارس وغیرہ میں یا کچھ ترقی کے نام پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تربیت کے لیے مارنا نہیں چاہیے، مارنا درست نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی کے دور میں یا آج ترقی یافتہ دور میں مارنا درست نہیں ہے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بڑھ کر کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. نماز نہ پڑھنے پر مارو. تو بچوں کی تربیت کے لیے مارا بھی جا سکتا ہے. شرعی طور پر جو ہے مارنا جائز ہے، مشروع ہے بچوں کو تربیت کے لیے، لیکن حدود ہیں. ایسا نہیں کہ آپ جو ہیں الٹے سیدھے مار دیے. کچھ ماں باپ جو ہیں غصے میں آ کر بچوں کو الٹا پلٹا مار دیتے ہیں، کہیں چہرے پر لگ گیا، سر کو مار لگ گیا. ایسا نہیں. ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے جو ہے مار سکتے ہیں. یہاں تک کہ عورت کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا. اگر عورت کے اندر شرارت ہے، شراست ہے، تو مسواک سے مارنے کا حکم جو ہے احادیث میں موجود ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارو کہا. 7 سال کی عمر پر پہنچے تو نماز کا حکم دو. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم میں سے کتنے باپ ہیں جو بچہ 7 سال کی عمر پر پہنچتے ہی اس کو مسجد میں انگلی پکڑ کر ساتھ میں لے جا رہے ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو 7 سال کا بچہ گھر میں ہے، فجر میں باپ اٹھتا ہے اور بچہ سو رہا ہے، اس کو جگانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. بلکہ بہت سارے ماں باپ تو ایسے ہیں نہ خود اٹھتے ہیں نہ بچوں کو اٹھاتے ہیں. تو 7 سال کی عمر جب بچے کو پہنچ جائے تو اس باپ کی ذمہ داری ہے، اس ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، بچوں کو جو ہے نماز کی عادت ڈالیں. آج ہمارا معاشرہ کیا بنا ہوا ہے؟ بچوں کو نہ ہم نماز سکھاتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں، نہ توحید سکھاتے ہیں. یہاں تک کہ میں کہوں گا کم از کم بچوں کو اس لائق بناؤ. آپ دینی تعلیم، دینی تربیت بچے کی ایسی کرو، آپ کے مرنے کے بعد جو ہے جنازے کی نماز آپ کی بچہ پڑھا سکے. آپ جو ہے آپ کا بچہ، آپ مر جائیں تو آپ کا بچہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے. بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں کہ بچہ نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، پڑھنے تک نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگوں کے اولاد ایسے ہوں گے جن کو کلمہ معلوم نہیں ہے، کلمہ توحید معلوم نہیں ہے، نماز تو دور کی بات ہے. تو کیا فائدہ؟ تو مسلمان ہو کر کیا فائدہ ان لوگوں کا؟ تو بچوں کی تربیت میں جو ہے نماز بہت اہم چیز ہے. دیکھیے بچپن میں جس عادت کو ہم ڈالتے ہیں بچوں کے اندر، وہی چیز بڑھاپے تک رہے گی. جو عادت آپ بچپن میں بچوں کے اندر ڈالتے ہیں وہی چیز رہے گی. آپ بچوں کو حسن سلوک کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، امانت داری، اچھی چیزیں، اچھے اخلاق جو بھی بچپن میں آپ سکھائیں گے بچوں کو، بچوں کے اندر وہ چیزیں سرایت کر جاتی ہیں اور وہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. ان من ادبتہ فی الصبا کالعود یسقی الماء من غرسی. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ جن کو بچپن میں تم نے ادب سکھایا، بچہ جب بچہ ہے تو اس وقت اگر آپ نے ادب سکھایا تو کالعود یسقی الماء من غرسی، اس لکڑی اور اس بڑے درخت کے مانند وہ بن جائے گا جس کو بچپن سے ہی، جب وہ موڑ تھا، پودا تھا چھوٹا سا، اس وقت سے اگر پانی ڈال کر اس کو سینچا جائے تو وہ کتنا مضبوط ہوگا. یعنی ایک موڑ، ایک چھوٹا سا پیڑ لگائیں آپ، بیج ڈالیں، اس کی جب پودا نکلتا ہے تو اس وقت سے پانی ڈال کر سینچتے رہیں آخر تک. آپ جو ہے آخر تک اس کو بڑا ہونے تک سینچتے رہیں تو اس کے اندر جو مضبوطی رہے گی تو وہ مضبوطی دوسرے درختوں میں نہیں رہے گی جس کو کبھی کبھار پانی ڈالا گیا ہو یا بڑا ہونے کے بعد پانی ڈالا جائے تو الٹا سیدھا نکل جائے گا. تو یہ کہا جا رہا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کی تربیت جو ہے، جس بچے کی تربیت بچپن سے، جب وہ چھوٹا تھا اس وقت سے کی جائے تو وہ بچہ بہت بہترین نکلے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 130 پر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو
یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد اسلام پر، جتنے دنیا میں ولادتیں ہوتی ہیں، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، سب کے سب اسلام پر، دین اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، اہل علم کا کہنا ہے۔ تو اہل علم جو اس حدیث کی شرح میں یہ بات بھی کہتے ہیں، اگر کسی بچے کو دور لے جا کر کسی جنگل میں پیدا ہونے کے بعد اسے کوئی ماں باپ نہ لگے، یعنی دور رکھ کر جو ہے اس کی پرورش کی جائے، اس کو پالا جائے، تو وہ بچہ جو ہے یقیناً موحد نکلے گا، کچھ اہل علم کا کہنا ہے، کیونکہ وہ فطرت پر ہوتا ہے اور اس کو کسی چیز نے فطرت سے پھیرا نہیں۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو توحید پر ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اگر نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، اور جس دھرم کے ہیں اس دھرم کے بنا دیتے ہیں، اور جس مسلک کے ہیں اس مسلک کے بنا دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ جو ہے فلا چیز کرتے ہیں تو وہ لوگ، بچے بھی جو ہے وہی چیز کرنے لگتے ہیں۔ ماں باپ الٹی سیدھی نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی الٹی سیدھی نماز پڑھتے ہیں۔ ماں باپ توحید پر ہیں تو بچے بھی توحید پر ہوتے ہیں۔ ماں باپ سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو بچے بھی سنت طریقے کے مطابق جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ماں باپ جو ہے بچوں کی فطرت کو بدل سکتے ہیں، ماں باپ جو ہے بچوں کی فطرت کو۔ ایک نکتہ اس حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ ماں باپ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر جو فطرت ہے دین اسلام، اس فطرت کو ماں باپ بدل سکتے ہیں۔ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو جب فطرت کو بدلا جا سکتا ہے تو بچوں کے اخلاق کو بدلنا ماں باپ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کوشش کریں تو بچوں کے برے اخلاق کو نکال کر بچوں کے اندر اچھے اخلاق کو ڈال سکتے ہیں۔ بچہ جو ہے شرابی ہو گیا، کبابی ہو گیا، برے اخلاق والا بن گیا، تو اس کے اخلاق کو جو ہے اس کے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں ماں باپ اگر چاہیں تو، کیونکہ ماں باپ جب فطرت کو بدل سکتے ہیں تو بچے کے اخلاق کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے بچپن سے کوشش کی جائے، بچے کے بچپن سے جو ہے کوشش کی جائے۔ آج ہماری تربیت کا کیا حال ہے؟ ہماری تربیت کا کیا حال ہے؟ ہم بچوں کی کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، گھروں میں ہماری جو تربیتیں ہو رہی ہیں اس کی موٹی مثال، بچہ عموماً چھوٹے موٹے جو گھروں میں جو ہے اکثر و بیشتر لوگ مسلمانوں میں اکثر و بیشتر جو ہم نے دیکھا ہے، بچوں کو ان کے اخلاق کو کیسے بگاڑتے ہیں۔ دیکھیے تربیت ہماری کیسی ہو رہی ہے۔ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا لے یہ 10 روپے لے جا کر بیڑی لے کر آ، سگریٹ لے کر آ، تمباکو گٹکا لے کر آ۔ بچوں کی تربیت یہی سے ہم جو ہے اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، یہی سے۔ اب وہ بچہ جو ہے، ہمارے ابا سگریٹ منگا رہے ہیں، ہمارے ابا گٹکا منگا رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہوگی۔ میرے والد جب کھا رہے ہیں، میرے والد جب پی رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہوگی۔ تو اس چیز کا بچوں کی تربیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایک تو آپ جو کر رہے ہیں وہ خود غلط ہے، حرام ہے، لیکن آپ کے بچوں کو اس میں انوالو کر کے، اس میں اپنے بچوں کو شریک کر کے آپ اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت ایسے نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان چیزوں پر بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ کبھی جو ہے اس طرح کی برائیاں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ اپنے آپ میں سے بھی ان برائیوں کو دور کر دینا ہے، اور بچوں کو ہرگز بھی ان برائیوں میں انوالو نہیں کرنا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے، اور ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے، فون آتا ہے، کوئی قرض دار جو ہے فون کرتا ہے، بچہ گھر میں ہے، ابو گھر میں ہے، ابو کا فون رنگ ہوتا ہے، ابو بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹا انکل فون کر رہے ہیں، فون اٹھا کر بول دینا ابو فون چارجنگ میں رکھ کے باہر چلے گئے ہیں۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے؟ بچے کو جھوٹ بولنا آپ سکھا رہے ہیں۔ تو کوئی دروازہ کھٹ آتا ہے، ابا گھر میں موجود ہیں، بچے کو کہا جاتا ہے، باپ بولتا ہے بیٹا بول دینا انکل کو ابا گھر میں نہیں ہے۔ تو بچے کو جھوٹ بولنا آپ سکھا رہے ہیں، بچے کو جھوٹ بولنا آپ اپنی زبان سے سکھا رہے ہیں۔ تو آپ کے بچے جو ہے جھوٹ اگر بول رہے ہیں تو آپ سے سیکھے ہوں گے، چوری کر رہے ہیں تو آپ سے ہی سیکھے ہوں گے، اگر غداری کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تو یہ ماں باپ سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد کچھ دوست احباب سے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ اخلاق میں بگاڑ وہاں سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اب بڑا رول جو ہے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ تقلید، بچوں کے اندر ایک چیز تقلید بہت زیادہ ہوتی، خاص کر چھوٹے بچے، 2 سال 3 سال بچہ پیدا ہونے سے لے کر خاص کر ایک 7-8 سال کی عمر تک بچوں کے اندر جو ہے تقلیدی ذہن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تقلیدی ذہن بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جو کریں گے بچے وہ کرنا چاہیں گے،
کاپی پیسٹ، بچوں کے اندر جو ہے کاپی پیسٹ کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ جو کرتے ہیں بچے وہی کرنا چاہتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ کے گھروں میں بہت سارے افراد جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے ان کے چھوٹے بچے ہوں گے. آپ غور کیجئے، چھوٹے بچے آپ سے جب بات کرنا سیکھ رہے ہیں تو ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ جو بولیں گے اللہ بول، اللہ بولیں گے. آپ ابا بولو، ابا بولیں گے. امی بولو، امی بولیں گے. بچے کاپی پیسٹ کی جو ہے صفت بچوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، خاص کر چھوٹے بچوں میں. تو آپ جو چیز کریں گے بچے وہ کرنا چاہیں گے. آپ گالیاں بکیں گے بچے بھی گالیاں دیں گے. آپ گانا گائیں گے بچے بھی گانے گائیں گے. آپ جو چیز کریں گے، آپ کلمہ توحید پڑھیں گے بچے بھی کلمہ توحید پڑھیں گے. آپ نماز پڑھیں گے بچے بھی نماز پڑھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کے گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا. ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، مصلی کے پاس آ کر بچہ بھی جو ہے ٹوٹے پھوٹے پیروں سے جو ہے ابھی چلنا جو سیکھتا ہوتا ہے تو وہ آ کر اپنے سر کو نیچے رکھتا ہے. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں، کیونکہ ماں باپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھنا ہے، میں بھی ایسا کرنا ہوگا. تو بچے کاپی پیسٹ جو ہے بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کا ماحول بہترین بنائیے، اسلامی بنائیے، شرعی ماحول بنائیے، قرآن و حدیث کا ماحول بنائیے. آپ اچھے باتیں ہی بچوں کے سامنے کریں. آپ جو ہے کبھی بھی بھول کر بھی جو ہے بچوں کے سامنے غلط الفاظ استعمال نہ کریں. میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے حالات کے تقاضے کی وجہ سے یا طبیعی طور پر کچھ اختلافات ہو جائیں تو بچوں کے سامنے جو ہے اختلاف نہ کریں، بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں. تو کیونکہ اس سے جو ہے بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑ سکتا ہے، بچوں کی تربیت پر جو ہے برا اثر پڑ سکتا ہے. تو اگر آپ جو ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، گھر کے ماحول کو درست کرنا رہے گا. اگر ماں باپ مل کر جو ہے سیریل دیکھتے بیٹھیں تو بچے بھی سیریل دیکھتے بیٹھ جائیں گے، بچوں پر بھی جو ہے وہ اثر کرے گا. ماں باپ جو ہے واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچے بھی جو ہے انہی چیزوں کو اہم سمجھیں گے. ایک چیز دیکھیے، بچوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، بچوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہما کل شیء فی العالم، ہما کل شیء فی العالم. ماں باپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ماں باپ ہی ہمارے سب کچھ ہے. بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. جو چھوٹے بچے، خاص کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سب کچھ ماں باپ ہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے 1 سال یا 2 سال کا جب بچہ پہنچتا ہے، خصوصی طور پر جب اس کو شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتا، یا بھائی بہن اگر اس کے ساتھ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو ان کے پاس جاتا ہے. گھر میں جن کے ساتھ وہ ہوتا ہے انہی کے پاس جاتا ہے، دوسروں کے پاس جو ہے بچہ نہیں جاتا ہے. تو یہ بچوں پر جو ہے، بچوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ ہی میرے سب کچھ ہیں. آپ جو اس کو کہیں گے وہی کرے گا وہ. یہاں تک کہ چھوٹا بچہ اگر آپ کا ہو، 1.5 سال کا، 1 سال کا، 2 سال کا، آپ آگ اس کے ہاتھ میں دے دیں، آگ پکڑ لے گا، کیونکہ میرے ماں باپ مجھے دے رہے ہیں. آپ چولہے کے پاس ہاتھ رکھنے کے لیے اس کو کہیں، چولہے کے پاس ہاتھ رکھ دے گا، آگ میں ہاتھ جو ہے وہ ڈال دے گا اگر آپ اس کو اس کی رہنمائی کریں. تو ماں باپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ بچوں کی کس طرح سے تربیت کریں. ہما کل شیء فی العالم، وہ میرے ماں باپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں پورے عالم میں. یہ بچے کا تصور ہوتا ہے. ایک سفید پیپر ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، بچہ سفید کاغذ ہوتا ہے، جو چاہے آپ لکھ لیں. آپ اس کو برا لکھنا ہے لکھ لیں، اور اچھا لکھنا ہے لکھ لیں. آپ اس کو اچھا بنانا ہے تو اچھا بنا سکتے ہیں. یاد رکھیے، ماں اور باپ، اور خصوصی طور پر ماں، باپ سے زیادہ ماں، تو بہرحال دونوں کا اشتراک ہے لیکن زیادہ ماں. اگر چاہے تو ماں باپ چاہے تو بچے کو شرابی کبابی بنا سکتے ہیں. اگر ماں باپ چاہے تو بچے کو امام بخاری، مسلم جیسے جو ہے جلیل القدر اماموں کی طرح ان کو علم دے سکتے ہیں، اور بڑے بڑے علمی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں اگر ماں باپ چاہے تو. ماں باپ کے اندر جو ہے یہ چیز ہوتی ہے. کہا جاتا ہے الرجال لا یولدون بل یصنعون، الرجال لا یولدون بل یصنعون. شخصیتیں بنائی نہیں جاتی ہیں، ان کو شخصیتیں جو ہے ایسے ہی پیدا نہیں کی جاتی ہیں. الرجال لا یولدون بل یصنعون. بڑی بڑی شخصیتیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ، یا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یا شیخ ابن باز رحمہ اللہ، دیگر امام البانی رحمہ اللہ، جتنے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، محدثین، فقہاء گزرے ہیں، یہ ایسے ہی جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو گئے.
माँ के पेट से कोई इमाम बनकर पैदा नहीं हो गया, माँ के पेट से कोई बड़ा फकीह बनकर, बड़ा जो है मुहद्दिस बनकर पैदा नहीं हो गया। वो पैदा होने के बाद उनको बनाया गया। बड़े बड़े इमाम के बनाने में जो है उनके माँ बाप का किरदार होता है। जब तक माँ बाप ना चाहे कोई इमाम नहीं बन सकता। जब तक माँ बाप का किरदार ना हो, माँ बाप के का जो है माँ बाप की मेहनत ना हो, किसी के अंदर जो है जो चीजें, जो सिफात आलिया, जो ऊंची सिफात होना चाहिए, वो चीजें नहीं आती है। माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है। माँ बाप के जरिए से ही जो है बच्चे जो है नेक और सालेह बनते हैं। एक चीज बस कुतुब तरबिया में एक वाकया मनकूल है, आपने बारहा सुना होगा। बच्चों की तरबियत का जो है, देखिए, हम अमूमन आपने देखा होगा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, तो उन पर जो है हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उनके अखलाक, छोटी छोटी चीजें, मैं जो है बारीक चीजें बता रहा हूं, उस पर हमारा दिमाग नहीं जाता है। आपका बच्चा एलकेजी में, यूकेजी में पढ़ रहा है, स्कूल से घर आया, आते वक्त जो है किसी का रबर लेकर आया, जो इरेजर होता है, जो रबड़ जो मिटाते हैं, या शार्पनर है जिससे छिलते हैं पेंसिल वगैरह, या पेंसिल लेकर आ गया। 2 रुपए 3 रुपए की चीज है, किसी की भी लेकर आ गया होगा, छोड़ दो। हम गफलत बरतते हैं, ये छोटी चीज है, लेकिन हो सकता है उसको, उसका जो साथी जो है, ये भी मुमकिन है कि गलती से इसकी बैग में आ गया हो, ये भी मुमकिन है कि उसको जो है बाजू में जो बैठता है, एलकेजी में बच्चा है गर्चे के आपका, लेकिन आपके बच्चे के बाजू में जो बच्चा बैठता है, उसके बॉक्स में से, उसकी बैग में से इसने निकाल लिया, मुमकिन है। तो छोटी छोटी चीजों पर भी हमको बच्चों की तरबियत के सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। एक बाज कुतुब तरबिया में एक वाकया नकल किया जाता है, आपने सुना होगा, हो सकता है खिताबात वगैरह में, कि एक आदमी, उसको हाथ काटने की कोई सजा दी जा रही थी, चोरी की जो है हाथ काटने की सजा दी जा रही थी। चोरी किया हुआ था, जाहिर सी बात है इस्लाम में जो है चोरी की सजा हाथ काटना है। उसने एक ख्वाहिश जाहिर की, मुझे मेरी माँ को जो है मेरे पास बुलाया जाए, मुझे मेरी माँ से बात करना है। उसकी माँ को पेश किया गया सामने, उसकी माँ आई, तो वो करीब जाकर उसकी माँ को बोसा देने के बहाने, उसकी माँ को बोसा देने के बहाने उसके कान को कतर लिया। उसकी माँ की कान को जो है उसने कतर दिया, कान को चबा लिया दांतों से। ताज्जुब में पड़ गए सब लोग, भाई क्या बात है, आप जो है माँ को बोसा देने के बहाने करीब जाकर उसके कान को कतर लिए हैं। तो उस आदमी ने कहा, आज ये जो मेरी नौबत आई है इसी माँ की वजह से। मेरी माँ अगर मेरी सच्ची तरबियत की होती, आज मैं इस नौबत पर ना होता। अगर मेरी माँ मुझे चोरी से रोकी होती, मेरे आज हाथ न काटे जाते। तो माँ जो है, बड़ा किरदार होता है माँ का। वो जो चोर जिसके हाथ काटे जा रहे थे, उसने कहा, बचपन में मैं अंडे चुरा कर लाता था, तो मेरी माँ मुझे जो है कभी डांटती नहीं थी, बल्कि मुझे शाबाशी देती थी, अच्छा किया अंडा लेकर आ गया, फला चीज। तो बच्चों की तरबियत देखिए, वहीं से बिगड़ते हैं। आपका बच्चा एलकेजी में है, किसी की पेंसिल लेकर आ गया, 2 रुपए 3 रुपए की पेंसिल है, इसके बावजूद आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, आप पूछें कि वो पेंसिल कहां से लाए हैं। उसके क्लास टीचर को फोन करके जो है पूछें, मेरे बच्चे की बैग में एक पेंसिल आ गई है, हो सकता है किसी दूसरे की पेंसिल हो, तो पूछताछ करें। छोटी चीज है, लेकिन आपके बच्चे की तरबियत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये तरबियत जो है, आपके बच्चे की तरबियत जो है आपके जरिए से दुरुस्त जो है सही तरबियत हो सकती है। तो आपकी जिम्मेदारी है, छोटी छोटी चीजों पर भी जो है, इस तरह की, जैसा मैंने मिसाल देकर बताया पेंसिल वगैरह की, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी, हर चीज के जो है तज़किरा नहीं कर सकते हैं, वक्त की किल्लत है। तो बहरहाल माँ बाप जो है बच्चों को दुरुस्त करने की, बच्चों का माहौल जो है बच्चों की अच्छी तरबियत करने की जरूरत है। उन पर छोटी छोटी चीजों पर भी जो है, जब बच्चे एलकेजी यूकेजी में हो, उस वक्त से इन चीजों पर जो है गौर करते रहना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने उसको हसन करार दिया है, हदीस नंबर 1692, 1690 पर 2 हदीस नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कफा बिल मरइ इस्मन अन युज़य्यअ मन यक़ूत, कफा बिल मरइ इस्मन अन युज़य्यअ मन यक़ूत। आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफी है कि
جن کی روزی روٹی کی ذمہ داری اس پر ہو، جو اس کے ماتحت ہو، ان کو ضائع کر دیں، جو اس کے ماتحت ہو ان کو ضائع کر دیں. یعنی بچوں کی ذمہ داری، بچوں کا پال پوسنا، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے. اگر ماں باپ اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، ان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1631، 1630 پر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تین چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم. نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، یا مرنے کے بعد جو ہے سب کچھ ختم، نیک اعمال کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن تین اعمال مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے انشاءاللہ. تو وہ تین اعمال کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ. اگر کچھ صدقہ کر دیے ہیں، اگر کچھ صدقہ کر دیے ہیں تو وہ صدقہ جو ہے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. کہیں جو ہے بورویل ڈال دیے، بور بنا دیے، اگر کہیں جو ہے کنواں کھدوا دیے، یا مسجد بنا دیے، مدرسہ بنا دیے، یا کسی کو جو ہے کوئی کتاب دلا دیے، یا مہمان خانہ یا غریب یتیم بچوں کے لیے جو ہے رہائش بنا دی، کوئی بھی چیز نیک کام آپ نے کر دیا، اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، گرچہ کہ آپ مر بھی جائیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس صدقے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. دوسری چیز جو ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ پہنچا جائے یا فائدہ اٹھایا جائے، اس علم سے بھی جو ہے ثواب، اس علم کا ثواب بھی مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. کوئی حدیث آپ کسی کو بتا دیے، اس پر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا وہ ثواب جو ہے آپ کو ملے گا. وہ آدمی کسی اور کو پہنچاتا ہے، وہ آدمی کسی اور کو پہنچاتا ہے، جیسے یہ ثواب جو ہے، یہ حدیث کا جو سلسلہ یا علم کا سلسلہ جیسے پھیلتا جائے گا ویسے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، گرچہ کہ آپ مر بھی گئے ہوں، آپ کی وفات بھی ہو گئی ہو. اور تیسری چیز، یہ محل شاہد ہے، او ولد صالح يدعو له، یہ تیسری چیز ہمارے موضوع سے متعلق. اور ولد صالح، تیسرا جو عمل آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا وہ کیا ہے؟ آپ کے اولاد نیک ہو، آپ کے نیک اولاد ہو جو آپ کے لیے دعا کریں، تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو جو ہے آپ کے لیے قبول کرے گا. تو یہ دیکھیے، ولد صالح، آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا کب کرے گا بھائی؟ آپ جب اس کی تربیت کیے ہو، آپ اس کو نیک بنائے ہو، آپ اس کو صالح بنائے ہو، آپ اس کو یہ بتائے ہو کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا اس وقت کرے گا جب وہ قرآن و حدیث کو جانے گا. آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا اس وقت کرے گا جب وہ شریعت اسلامیہ کو جانے گا. آپ نے اس کو آپ کا اپنا مرتبہ بتایا ہو، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، قرآن و حدیث میں ماں باپ کی عظمت کیا آئی ہوئی ہے، آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں، تو وہ نیک اور صالح کیسے بنے گا؟ آپ کے لیے دعا کیا کرے گا؟ تو اگر آپ کا بچہ نیک صالح بنتا ہے، آپ بنتا نہیں ہے بلکہ آپ کو بنانا پڑے گا، آپ کے بچے کو نیک اور صالح بنانا پڑے گا. اور جب نیک اور صالح بنانے کے بعد آپ مرتے ہیں تو ان بچوں کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک چیز جو ہے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت کے بغیر، صحیح تربیت، صرف تربیت نہیں، صحیح تربیت، اسلامی تربیت کے بغیر آپ اگر بچوں کو گھر میں پالتے ہیں تو زہریلے سانپ کو پالنے کے برابر، بلا مبالغہ. اگر آپ بچوں کی اسلامی تربیت کیے بغیر اگر آپ بچوں کو گھر میں پال رہے ہیں، آپ کے آستین کے سانپ بن کے نکلیں گے بچے. یقیناً میں کہہ رہا ہوں، کتنی مثالیں چاہیے آپ کو، کتنی مثالیں آپ کے خاندانوں میں دیکھ لیجئے، آپ کے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گے. بچوں نے ماں باپ کو جو ہے گریبان کھینچ کر دہلیز کے باہر کر دیا. کتنی واقعات چاہیے. جو ماں اپنے بچے کے لیے جو ہے اپنے منہ کا نوالا بچے کو جو ہے کھلاتی تھی، باپ پسینہ ٹپکا کر بچوں کے لیے جو ہے کھانا لا کر مہیا کرتا تھا، پسینہ ٹپکا کر اپنے منہ کے نوالے کو بچوں کو کھلاتا تھا. جو ماں جو ہے بستر گیلا ہو جائے پیشاب کرنے کی وجہ سے، بچہ گیلے بستر پر ماں سو کر سوکھے بستر پر بچے کو سلاتی تھی، ایسی ماں کو جو ہے بچہ اس کی گریبان کو کھینچ کر اولڈ ایج ہوم میں داخل کر رہا ہے. آج بوڑھوں کے جو خانے بنے ہوئے ہیں، جو کیا بولتے ہیں اولڈ ایج ہوم جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے بچوں کو لے جا کر چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟
کیا وجہ کیا ہے؟ ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. آپ بچے کو پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، سائنٹسٹ بنا رہے ہیں، لیکن اسلام نہیں بتا رہے ہیں. آپ اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دے رہے. آپ کا بچہ ایک دن آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال کے پھینکے گا. آپ کا بچہ آپ کی کھانسی کو برداشت نہیں کر پائے گا، آپ کی سردی کو برداشت نہیں کر پائے گا. آپ جب کراہتے رہیں گے بڑھاپے میں، آپ کی آہ کو جو ہے برداشت نہیں کر پائے گا، آپ کو لے جا کر جو ہے اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دے گا. اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہ کی، اگر آپ نے جو ہے بچے کو دین نہ سکھایا، تو آپ کا یہ حشر ہونے والا ہے. آپ ابھی سے جو ہے ذہن نشین کر لیں. جن کے بھی اولاد ہو وہ جو ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت ابھی سے کرنے کی کوشش کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. جاء رجل یشکو الیہ عقوق ابنی. ایک آدمی آ کر اپنے بچے کی نافرمانی کے سلسلے میں جو ہے شکایت کر رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرا بچہ میری بات نہیں سنتا ہے، میرا بچہ جو ہے میرا نافرمان بنا ہوا ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا بچہ جو ہے بگڑ گیا ہے، شرابی بن گیا، کبابی بن گیا، میری بات نہیں سنتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کوئی بات نہیں لیتا ہے، ہمارے فرمان برداری نہیں کرتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں. تو یہ اسی طرح جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا ہے، نافرمان بنا ہوا ہے. تو اس بچے کو بلایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں تم جو ہے اپنے ابا کی بات نہیں سن رہے، نافرمانی کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں جو ہے میرے باپ کی بات نہیں سن رہا ہوں یا نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اے امیر المؤمنین مجھے یہ بتائیے کہ باپ پر بچے کا کیا حق ہوتا ہے، باپ پر بچے کا کیا حق ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیے. تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے حقوق کا ذکر کیا کہ جو ہے دیکھیے بچے کی تربیت کا خیال کیسے کیا جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا باپ کا یہ حق ہے، باپ پر یہ حق ہے بچے کے سلسلے میں کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اچھی ماں کا انتخاب کرے. ہاں، ماں کا انتخاب بچے کی تربیت میں جو ہے تربیت کا ایک حصہ ہے. تو باپ پر ضروری ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کریں اور اچھا نام رکھیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم دے. یہ بھی انہوں نے ذکر کیا. تو اس آدمی نے کہا کہ میرا باپ جو ہے یہ چیزیں نہیں کیا ہے، میرا باپ میری ماں جو چنا ہے وہ مجوسی ایک عورت کو جو ہے میرا باپ میری ماں بنایا ہے، مجوسی عورت کو، اور میرا نام بھی درست نہیں رکھا. سمانی جعلن، مجھے جعل نام رکھا، جو خنفسا کہتے ہیں عربی میں، اس کو جو ہے جعل پیخانے میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو جعل کہتے ہیں. میرا باپ اتنا گندا نام رکھا ہے میرا. ایک تو ماں کا سلیکشن برابر نہیں ہے، اور دوسرا میرا نام درست نہیں رکھا ہے، اور تیسری چیز جو اس بچے نے بتایا وَلَمْ يُعَلِّمْنِي آیَةً مِّنَ الْكِتَابِ، بعض روایتوں میں حرفًا مِّنَ الْكِتَابِ، میرا باپ مجھے قرآن کی ایک آیت تک نہیں سکھایا، میرا باپ مجھے قرآن کی ایک آیت تک نہیں سکھایا، اور بعض روایتوں میں ایک حرف تک نہیں سکھایا. آج آ کر آپ کے پاس شکایت کر رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بلایا اور کہا لقد عققتہ قبل ان یعقک، تو نے اس بچے کی نافرمانی کی ہے قبل اس کے کہ وہ تیری نافرمانی کرے. یعنی تو نے اس بچے کے تعلق سے حق تلفی کی ہے. اس نے تیرے حق کو نہیں مارا ہے بلکہ تو نے اس کے حق کو مارا ہے. تو نے اس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں سکھایا، تو نے اسے جو ہے اس کے لیے ماں کا انتخاب صحیح نہیں کیا، تو نے اس کا نام درست نہیں رکھا، تو نے اسے علم نہیں دیا، اس کی اچھی تربیت نہیں کی. تو اللہ کے نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو جو ہے ڈانٹ کر اسے سمجھا کر آپ رضی اللہ عنہ بھیجتے ہیں. تو اسے کیا معلوم ہوا کہ بچے کی تربیت، بچے جو بگڑتے ہیں جوانی میں آ کر، جو شکایتیں آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، بچہ بگڑ گیا ہے، درست نہیں ہے، میری بات مانتا نہیں ہے، تو یہ بگاڑ کے اسباب کیا ہیں؟ بچوں کا بچپن، بچوں کے بچپن میں لاڑ پیار. ہمارے استاد جو ہے کہا کرتے تھے شیخ نیاز احمد طیب پوری حفظہ اللہ کہ بچوں کو جو ہے سونے کے بسکٹ کھلاؤ، شیر کی نگاہوں سے دیکھو. سونے کے بسکٹ کھلاؤ، شیر کی نگاہوں سے دیکھو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے جو کھلانا ہے اچھے سے کھلائیے، بہترین چیزیں، آپ ان کو اچھے کپڑے دلوائیے، اچھی بہترین چیزیں کھلائیے، لیکن جہاں پر ڈرانے کی ضرورت ہو وہاں ڈرانا بھی ہے، جہاں مارنے کی بھی ضرورت ہو، اگر ضرورت پڑ جائے تو
مارنا بھی ہے. تو بچوں کی تربیت جو ہے ایسے ہوتی ہے. ایک اور چیز، بچوں کی تربیت میں باتیں تو اور بہت ساری تھی، لیکن شاید وقت زیادہ ہو گیا. میں ایک دو باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. یہ ماں کا کردار جو ہے یہی ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں ایک دو مثالیں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا. ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا اشرفیوں کا، میں ذکر تو نہیں کروں گا. تو ایک چیز ابھی چند دنوں قبل جو ہے عرب کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا. عرب کا کہ ایک اسکول میں جو ہے ایک اسکول ٹیچر بچوں سے سوال کر رہی ہے. ایک اسکول ٹیچر جو ہے بچوں سے سوال کر رہی ہے کہ تم کیا بنو گے بڑے ہو کر. جیسے اسکولوں میں جو ہے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو پوچھتے ہیں بڑا ہو کر بیٹا تم کیا بنو گے. تو بچے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیا بنو گے. بچے مختلف جواب دے رہے ہیں، الگ الگ جواب دے رہے ہیں کہ میں جو ہے انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا. اس میں سے ایک بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا. بڑا تعجب ہوا، کلاس میں ہنسنے لگے سب لوگ، اور ٹیچر تعجب میں پڑ گئی. صحابی بنے گا، یہ بچہ کیوں اس طرح کا جواب دے رہا ہے؟ تو اس معلمہ نے، اس ٹیچر نے پوچھا بچے سے، بیٹا تم یہ جواب کیوں دیے صحابی بنوں گا؟ اس نے کہا، اس بچے نے، ماما کل یوم قبل ما انام تحکی لی قصت صحابی والصحابی یحب اللہ ورسولہ. عربی میں جو ہے، عرب میں عموماً ماما، امی کو ماما کہتے ہیں، تو ویسے ہی الفاظ موجود تھے اس رسالے میں. تو اس بچے نے جواب دیا، میں یہ جواب اس لیے دیا ہوں کیونکہ میری امی روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے. روزانہ سونے سے پہلے مجھے صحابی کا قصہ سناتی ہے، اور صحابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں. تو اس بچے کے اندر جو جواب آیا، وہ جواب ماں نے اس کے اندر داخل کیا. ماں کے کردار کی وجہ سے بچہ یہ جواب دیا کہ میں بڑا ہو کر صحابی کے جیسا بننا چاہتا ہوں. تو ماں کا کردار تھا، ماں نے اس بچے کو اس لائق بنایا تھا کہ وہ بچہ جو ہے صحابی کا کردار اپنانا چاہتا ہے یا صحابی جیسا بننا چاہتا ہے. تو یہ ماؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. آج ہماری ماؤں کا کیا حال ہے؟ بچوں کے کھانا کھلانے کے وقت یا بچوں کو پلانے کے وقت، بچوں کو سلانے کے وقت ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں بچے کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں واٹس ایپ پہ لگے ہوئے رہتے ہیں یا فیس بک میں لگے ہوئے رہتے ہیں، یوٹیوب میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ایک طرف جو ہے بچہ رو رہا ہے، ادھر بچے کا خیال نہیں ہے، ادھر یوٹیوب پہ جو ہے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسی تربیت تھوڑے ہوتی ہے. ایسے بچے جو ہیں ایسے اس طرح کرنے سے جو ہے، یا اس طرح کی تربیت کرنے سے بچے جلیل القدر تھوڑے بنتے ہیں، ائمہ، فقہا، محدثین تھوڑے بننے والے ہیں. تو اگر بچوں کو جو ہے کچھ بنانا ہے تو ماں باپ کو جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے. کہا جاتا ہے ماں کا گود جو ہے بچے کا پہلا مدرسہ ہے. مدر لیپ از چائلڈز فرسٹ اسکول کہا جاتا ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے. وہیں سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے. جب ماں اگر اس تربیت میں کوتاہی کرتی ہے تو بچہ جو ہے بگڑ جاتا ہے. بچے کا کردار یا بچے کی جوانی برباد ہو جاتی ہے اگر ماں نے جو ہے کوتاہی کی. اسلاف کے بارے میں کہا جاتا تھا، جو اسلاف کی جو خواتین تھی بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے کس نیت سے دودھ پلاتی تھی. سلف میں سے کسی نے یا معاصرین میں سے کسی نے کہا کہ سلف کی جو خواتین تھی وہ بچوں کو اس نیت سے دودھ پلاتی تھی تاکہ میرا بچہ میرا دودھ پی کر جو ہے ایک مجاہد اور جو ہے جانباز سپاہی بنے، ایک عابد زاہد بنے میرا بچہ. ان نیتوں سے جو ہے مائیں دودھ پلاتی تھی. لیکن آج کی ماؤں کا کیا حال ہے؟ آج میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کوئی خواتین بھی میری بات آواز سن رہی ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آج کا ماحول، آج کی مائیں، آج کی عورتیں بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہیں؟ آج کی عورتیں کہ بچہ سو جائیں اس لیے سے دودھ پلا رہی ہیں. بچے کو طاقت پہنچے،
یا بچہ غازی بنے، مجاہد بنے، عابد بنے، زاہد بنے، نہیں، بچہ سو جائے. بچے کو سلانے کے لیے جو ہے ہماری مائیں جو ہے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، بچے کو بنانے کے لیے نہیں ہے. آج پوری قوم سو رہی ہے، آج پوری قوم جو ہے خواب خرگوش میں سو رہی ہے. بہرحال باتیں تو میرے بھائیوں بہت ساری ہیں، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ غالباً وقت تھا میرا. تو انشاءاللہ آگے کبھی موقع ہو تو دیگر باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو ہمارا خلاصہ یہی ہے کہ بچے کی تربیت اگر کرنا ہے تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بچے کو بنانا بھی ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بچے کو بگاڑنا بھی ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بچوں کی تربیت اصل جو ہے ماں باپ سے ہی ہوتی ہے. اسکول کا کردار، مدرسے کا کردار اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، بگاڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اپنے بچے کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اور برا سا برا بنانا چاہتے ہیں، بدتر سے بدتر اگر آپ اپنے بچے کو بنانا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہی جو ہے بچے کو برا بنا سکتے ہیں. تو آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ جیسا چاہیں بچہ بنتا ہے. تو جو لوگ بھی جن کے ہاتھوں میں بچے ہو، جن کے پاس بھی بچے ہوں، وہ ابھی سے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ درست صحیح تربیت نہیں، خاص کر بچے جب چھوٹے ہو اسی وقت سے بچوں کو جو ہے اچھی عادتیں ڈالیں. سچ کہنا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا. بچوں سے آپ اگر وعدہ کرتے ہیں، کوئی چیز وعدہ کرتے ہیں بچوں کو، میں فلاں چیز لا کر دوں گا، تو آپ جو ہے بچے کو اس ٹائم پر لا کر دے دیجئے. اگر نہیں لائیں گے تو آپ کو جو ہے اگر نہیں لائیں گے تو اس کا برا اثر بچوں پر پڑ سکتا ہے. وعدہ خلافی کا آپ لا کر دے کر یہ بچوں کو سبق سکھائیں کہ بیٹا دیکھو میں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ مکمل کر دیا، ورنہ شریعت نے جو ہے اس سے وعدہ خلافی سے روکا ہے. تو اسی طرح پریکٹیکلی جو ہے بہت ساری چیزوں کو آپ جو ہے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے بچوں کو بچپن میں ہی ان کے ذہنوں میں ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی جو ہے اچھے اخلاق کو اپنانے، اور ہمارے بچوں کو بھی جو ہے اچھے اخلاق والے اللہ تعالیٰ